بہت شکریہ جی. آج فرح شہزادی کے بچوں کا نام پی سی ایل میں ڈالنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. عدالت کے سامنے میں نے کہا جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. عدالت نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی 2 سال ہو گئے ہیں فرح شہزادی ان عدالتوں میں پھر رہی ہے. پہلے نیب، پھر ایف آئی اے، پھر اینٹی کرپشن، پولیس. کون سا ایسا محکمہ رہ گیا جس نے پوری کوششیں نہیں کر لی اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی؟ کوئی ریفرنس فائل ہوا، کوئی چلان فائل ہوا، کوئی چیز ریکارڈ پہ آئی؟ کوئی چیز بھی ریکارڈ کے اوپر نہ آ سکی. کچھ نہ چلا تو بچوں کے نام پی سی ایل میں ڈال دیے. مئی 2023 سے بچے سیر کرنے جا رہے تھے اور اس حد تک بھگتنا پڑا. تو مجھے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں کہا جی میں کوئی چلہ کاٹنے نہیں گیا تھا. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 2 جنوری 2024 بروز منگل آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جو سکرپٹ ہے یا چیس بورڈ پہ جو چیزیں ہیں اسی طرح چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک قدرت کا قانون ہے اور ایک وہ نظام ہے جو ہر ایک کو ننگا کر دیتا ہے، جو ہر ایک کے کرتوت سامنے لے آتا ہے، جو اندر کا بغض، اندر کا خوف اور اندر کا لالچ سامنے نکال دیتا ہے. چلیں باتیں تو بہت سی ہوں گی. آج ریٹرننگ آفیسر نے پشاور ہائی کورٹ کا 91 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ میں. پہلی سماعت میں جبری گمشدگیوں میں بڑی عجیب و غریب سی لوگ بہت، آج جو باتیں تھی نا کہ سپریم کورٹ بہت وائبرنٹ ہوگی، آج جس طرح کے ریمارکس آئے ہیں لوگ ذہنی مریض بن گئے. اور تاحیات نااہلی میں تو کمال ہو گیا. یعنی عجیب و غریب سی منطق اور ایک عجیب فلسفی دینے کی کوشش کی ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا بیان کا توجہ نہیں لی گئی کہ جس میں کہا کہ الیکشن کچھ دن مؤخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں خواجہ آصف نے وہ جمشید دستی کا جو ویڈیو بیان کو جو ہے نا الیکشن سے فرار کا بہانہ قرار دے دیا، کوئی نہیں بھاگ رہا. فیض آباد دھرنا کمیشن میں جنرل فیض حمید کی آج پیشی کے امکان تھے، پیش ہوئے یا نہیں ہوئے میرے پاس تفصیل نہیں ہے. علیم عادل شیخ کی بھی جج سے ہم نے جو التجا ہے وہ سامنے آ گئی ہے. ہم آپ کو سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جو ہے حلقہ 91 ہے کو ہارٹ کے حوالے سے معطلی کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس قاضی فیصلہ نے ریمارکس دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو. سمجھ نہیں آ رہا الیکشن کمیشن کے سامنے بغیر کہ اپنا کیسی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا الیکشن، بالکل ایسا بات نہیں ہے جناب چیف جسٹس صاحب. جو کچھ یہاں الیکشن کمیشن زیادتیاں کر رہے ہیں وہ آنکھیں بند ہے، کان بند ہے ہر ایک کے. وہ یہ بات اپنی جگہ پر 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مدر، جسٹس مسرت العلی صاحبہ. اور ان کے ریمارکس ہے کہ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگانا چاہتے ہیں. ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا، دوسرا لگا دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے ٹھگ کر کے تقرری کینسل کر دی. اور مکالمہ کرتے ہوئے وکیل سے کہا کہ اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جرمانہ کیوں نہ کرے. سنے گا کمال ہے، یعنی انصاف لینے کے لیے بھی دروازہ نہ آئے، آپ ڈرا دھمکا دیں اس بات کو، نوٹس کیے بغیر ہی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی. میں عدالت کا اختیار ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ میں تو نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم تو تاریخی طور پر دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا. ریٹرننگ افسر کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا، بلا وجہ کی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں. وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ 27 دسمبر کی شام کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا. 31 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ جمع ہوئے تھے. میں نے کہا آپ بھی آرڈر کر دیتے ہیں جو ریٹرننگ افسر اسکروٹنی جاری رکھے. یہ اب عجیب سی بات کہی ہے، یہ بڑے تکلیف دہ بات ہے میرے سامنے. دوسری بات جو ہے نا وہ جبری افراد کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے
جو ہے نا وہ بل اور چیئرمین سینٹ انتخابات میں گمشدہ ووٹ کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور چیزیں سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، پاکستان ہم سب کا ہے، مل کر ہی چیزیں ٹھیک کرنا ہوگی، پتہ نہیں کیسے مل کر ٹھیک ہوں گی۔ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے نفرتیں کم ہوتی ہیں یا تہیا کا لاپتہ افراد کے مسئلے پر ہمیشہ کے لیے حل چاہتے ہیں۔ 3 رکنی بینچ تھا اعتزاز حسن کا مسنگ پرسن کا یہ کیس، لیکن اس کی سماعت ہوئی ہے۔ درخواست گزار خوشدل خان نے جبری افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دینے کی استدعا کی، چیز سے نماز دی کہ پارلیمنٹ کو حکم نے کیسے دے سکتے ہیں کہ فلاں قانون سازی کرے، آئین کی کون سی شک عدالت کو اجازت دی؟ 184(3) ہے جی، جو ہم سمجھ رہے ججمنٹ ہیں ذرا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم دے۔ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کو قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے۔ اعتزاز حسن کے وکیل جو ہیں چونکہ شعیب شاہ مشین موجود تھے، اور لاپتہ کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا اور نہ کر سکا ہے، اور کوئی سیاسی وجوہات جو دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا جی سیاسی نام لیتے تو چیزوں سے ریمارکس دیے کہ آپ شیخ رشید کو معصوم لوگوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے، کیا اس بات پر رنجیدہ ہے؟ یہ افراد پی ٹی آئی چھوڑ گئے، کیا ہم انہیں کہیں کہ واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں؟ یعنی یہ ضرورت نہیں تھی ان ریمارکس کی، یار یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، اعتزاز ان کے سامنے اٹھایا، وہ بات تو کریں، یا پھر متاثرہ افراد خود آ کر کہیں، اور کیا آپ ان کی جگہ کیسے؟ اب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ دیکھیں مفاد عامہ کا معاملہ ہے، ہیبیس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ متاثرہ آدمی نہیں آنا ہے، آپ نے بتانا ہے، اور سیاسی بیان دینے سے روکا ہے کہ عدالتی معاملات کی عدالت کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شیریں مزاری کا لاپتہ افراد سے متعلق بل غائب ہونے کا تذکرہ کیا، اور جنہوں نے کہا اگر آپ کی پارٹی کے ووٹ سے ملنے والے چیئرمین نے سینٹ نے اپنا بل گم کر دیا تو اس معاملے پر شیریں مزاری نے استعفیٰ دیا۔ اب یہ بہرحال جو باتیں ہو رہی ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، یہ ساری تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی سوال اٹھا، اور وہاں بھی انہوں نے جس طرح کے ریمارکس دیے، ویسے تو فوجداری پرچہ بنتا ہے اور امید ہے پرچہ درج ہوگا۔ لاپتہ افراد جو چیزیں بھی ٹھیک ہے جی آ جائیں گی، ووٹ بھی لاپتہ ہو گئے جی۔ اس نے مزید کہا کہ اعتزاز حسن کی درخواست میں سیاسی جھلک نظر آ رہی ہے، پاکستان کو ان طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ درخواست کل سماعت کے لیے ملتوی ہو گئی۔ اب یہاں 62(1)(f) کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں عدالت کے سامنے، اور عدالت نے ایک 2 چیزیں میں کلیئر کر دوں۔ 62(1)(f) بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، یہ سگیشس اینڈ رائٹس بڑا سوچ سمجھ کے پارلیمنٹ میں لفظ ڈالا ہے، امانت دار اور صادق ہونا، اس میں کوئی شک نہیں آ کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں، صادق کا مطلب سچا ہے، اور امانت دار امیر کا مطلب امانت دار۔ کیا ایک آدمی کو سچا اور امانت دار نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اب نامینیشن پیپر میں کیا، یعنی بیسیکلی سمجھیے گا بات، کاغذات نامزدگی میں آپ لکھتے ہیں کہ جناب میں ملازمت نہیں کرتا، حالانکہ آپ ملازمت کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بولا نا آپ نے، اس کو جھوٹ بولنا کہتے ہیں۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کے کانسیکوینس تو سامنے آپ کے آئیں گے، تو اور اگر آپ کسی میں امانت میں خیانت کر لیتے ہیں تو اس کے بھی کانسیکوینس آئیں گے یہاں۔ تو اس میں کوئی ایسی انوکھی چیز تو نہیں میں نے دیکھی، میں تو بڑی عام آدمی کو سمجھ آ دینا چاہیے کہ صادق، ہر آدمی کو صادق ہونا چاہیے نا، ہر آدمی کو ایماندار دار ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں آتا۔ تو جو عظیم نبی کی سب سے سپریم، وہ سوال تو یہ ہے نہیں، سوال تو سوسائٹل ویلیوز کا ہے، اور ہم اس کے ساتھ سمجھ رہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ ریمارکس دیتے ہوئے بڑے سخت ریمارکس دیے جناب، کہ عدالتوں کے کانٹیکس میں دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ یہ کیسے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے نیب قوانین کے اندر سزا دی ہوئی ہے، آپ کو سزا ہوتی ہے جب آپ کی نااہلی ہو، نیب قانون میں کہا ہے پہلے سزا بھگتیں گے، پھر اس کے بعد 10 سال کے لیے نااہل ہوں گے۔ اب الیکشن ایکٹ کے اندر بھی ایسی کئی پروویژنز موجود ہیں، اور اس پہ پھر اسی کے مطابق، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف اس بنیاد پہ سزا کے ساتھ ساتھ آپ نااہل ہو جائیں، کہ سزا کے علاوہ نااہلی جو ہے وہ علیحدہ پروسیجر دیا ہوا ہے۔ یہاں بڑی زیادتی اس طرح سے ہوئی کہ دونوں کیسز میں ان کو انوالو کر لیا گیا، تو اس سے بڑی بری طرح وہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں جو باتیں چل رہی ہیں کہ تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے سروائیو کرنا، اور کوششیں وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ جو معاملات چل رہے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ویڈیو ایک اپنا گفتگو چلائی ہے، کچھ پورشن اس کا بعد میں چلا ہے، یہ بنیادی فرض شہزادی کے حوالے سے جو زیادتی ہو رہی ہیں، بڑی کوشش کر کے پریشر ڈالا ہوا اس کے اوپر، اور وہ پیچھے نہیں ہٹتی، اور نہ اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔
یہ زیادتی اور ظلم جو ہے نا، اس کی آواز کے خلاف بڑی آواز اٹھائی ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کر سکے کام، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔